بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدا وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما
ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات کے واسطے جڑا رب ساری کل کائنات دا حقیقی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور بے شمار درود پاک ذات محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو سارے جہان والیاں دے واسطے رحمت للعالمین بن کر آئی۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین دی سچی کلام قرآن مجید دے فرقان حکیم کی کوئتہ تلاوت فرمائیاں نے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان نو قرآن تے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین ثم آمین۔ اج دی گفتگو دے اندر جنہاں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت فرمائی، وہ لوگ دنیا دے بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی میرے آقا کے ساتھی بنے۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا یار بنیا ہے تے پھر قبر دے نال بھی یار ہے۔ عمر آئے نے تے عمر نو بھی اپنے نال سوایا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دی محبت دے اندر مارا کھادیاں نے تو موازن رسول بنے نے، مقام بڑا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ چلتے زمین پر پہنے اور آواز اللہ جنت چ بھیج رہی ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے، حضور کے ساتھ محبت کیتی ہے، اللہ نے آسمان جنت عرش تے اس کی آواز چلنے کی پہنچائی۔ اور جڑے کول رہ کے حضور ویکھ کر بھی ایمان نہ لے آئے، پھر دنیا تے رسوا ہوئے، ابو جہل ابو لہب جیسے، اور آخرت والے دن بھی وہ جہنم دا پالن بنے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے سونے ذرا انہاں مکے والیاں نو اعلان فرماؤ نا اور میرا حکم سناؤ، ڈراؤ۔ آقا علیہ السلام چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے سن تو جبرائیل امین کا نزول آیا، فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اڑن والیا سونیا اٹھو نا، قوم فانذر، رب دا حکم سناؤ تو ڈراؤ لوگاں نو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر لوگاں نو اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اور تھوڑی کامیابی کلمے دے اندر ہے۔ طائف دی آبادی اور مکے دے اندر اور طرح طرح لوگاں دے اندر
اور پھر کئیاں نے جادوگر کیا، کئیاں نے سحر کیا، کئیاں نے کچھ کہا، لیکن اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سہ کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کہ قولوا لا الہ الا اللہ، طائف کی آبادی چ گئے تاں کلمہ، مکے کے بازاراں دے اندر ہے تاں کلمہ، پہاڑاں دے اندر ہیں تاں کلمہ، برادری ہے، قبیلہ ہے، بڑے بڑے لوگ نے، سردار نے، مکے دے چودھری نے، وڈیرے نے، سب لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اور جن لوگوں نے کلمے کو مان لیا، لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا، دل سے ایمان لے آئے، وہ لوگ ہی تر گئے، اور وہ لوگ ہی جنت والے بن گئے، ایمان والے۔ اور جنت میں جائے گا بھی ایمان والا، جس کے دل میں ایمان ہے۔ یا ایمان نہیں تو پھر جنت کا وارث نہیں ہے۔ جنت تو ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، حضور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اگر انسان دے دل چ ایمان نہیں، اللہ دے رسول دی محبت نہیں، تو جنت دے اندر نہیں جا سکے گا، جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ کو پڑھو۔ تبلیغ کا آغاز ابتدا کلمے تو کی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آؤ اس خدا مالک نے گر چکو تو ایک رب دی عبادت لو کرو۔ تو مشرکین مکہ نے کی کیا؟ کئیاں نے جادوگر چکیا، کئیاں نے سحر چکیا، کئیاں نے کچھ کہہ دی گل۔ قرآن کی تلاوت جب حضور قرآن پڑھتے سن، لوگاں دے دلاں تے اثر کردا سی، تے ابو لہب پیچھے پیچھے حضور دے ٹردا تے لوگاں نوں کہندا آ ساڈا بھتیجا ہے، اے دا کلام نہ سنیا ہے، اندے چ جادو جے، یہ لوگاں نے جادو کے ذریعے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن جس نے سنا، اس قرآن نے رنگ لایا اور حضور کے دیوانہ بنایا۔ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ایک صحابی نے عرض کی تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر، سونیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے معاملے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے فرمایا قیامت دے واسطے تیاری کی کیتی ہے۔ قیامت دے بارے تو پوچھتا پیا ہے، تو تیاری کی کیتا ہے قیامت واسطے؟ وہ کہنے لگیا سونے کچھ بھی نہیں کیتا۔ قیامت پہ کرتے ہو، جب قیامت آئے گی سب کچھ فنا فلا، صرف رب دا نام رہے گا۔ اور کہنے لگیا وے سونے تیاری کچھ نہیں کی تھی، ہاں ایک گل میرے اندر ضرور ہے۔ فرمایا کیڑی؟ فرمایا سونے میں اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا، جے میں تیاری نہیں کیتی ہے، میرے اندر ایک شوق ہے
میرے دل دے وچ ایک لگانے ایک محبت ہے سونیا میں اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت بڑی کرنا وا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوتھے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو جنے میرے نال محبت کیتی قیامت والے دن وہ میرے نال ہوے گا یعنی اللہ تے رسول نال پیار و محبت کر لی قیامت کے دن رسول اللہ دے نال ہی ہوئے گا جس کے ساتھ ہی ہوئے گا آؤ میرے دوستوں میرے ویروں میرے بھائیوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے سیدنا ابن عاد رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان پہ کر دینے پہلی حدیث جنہی میں بیان فرمائی کہ صحابے نے فرمایا اللہ تے رسول علیہ محبت کرنا حضور نے فرمایا قیامت والے تو میرے نال ہوئے گا میرے ساتھی ہوئے گا یہ مشکات شریف صفحہ نمبر 436 دی اندر یہ حوالہ موجود ہے اور دوسری حدیث سیدنا ابن عاد رضی اللہ تعالی عنہ روایت پہ کر دینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے دے اندر تشریف لے آئے ایک جنازہ پڑھان لگے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سونے آئندہ جنازہ نہ پڑھاؤ اللہ دا نبی حضرت آیت روایت پہ بیان کر دینے اے حدیث میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ مشکات شریف صفحہ نمبر 336 دے اندر یہ بات موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھان واسطے اگے ہوئے نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے سونیا اے بڑا بندہ فاجر ہے گنہگار بندہ ہے سونے آئندہ جنازہ نہ پڑھاؤنا اللہ دا محبوب پیچھے مڑے آئے مڑ کے تے صحابہ وال نظر ماریاں صحابہ نو کہن لگے میرے صحابہ کسے بندے نے نو ویکھیا ہوئے کوئی اسلام دا کام کر دیا ہویا ہوں کسے تواڈے وچوں ویکھیا ہوئے کسے نے ویکھیا ہوئے چنگا نیکی دا اے کام کردا ہویا ایک صحابی کہن لگے سونیا انہیں کہ اللہ دی رضا دے واسطے رات دا پہرا دیتا ہوں انہیں ایک پہرا فی سبیل اللہ دیتا سینام ایک رات دا پہرا اللہ دی رضا دے واسطے دیتا میرے آقا علیہ السلام اگے بڑے تے جنازہ پڑھا دیتا ہے جنازہ پڑھاون تو بعد اس دا جنازہ اٹھایا قبرستان دے اندر لے چلے گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے قبر دے اندر اس نو دفنایا نام دفنانے کے بعد اللہ دے محبوب مٹی پہ پاؤندے سان مٹی پاؤندیا مشکات شریف 336 دے الفاظ دے اندر میرے آقا فرما دے لے اصحابہ کا یظنون انکا من آل النار وان اشہد انکا الجنہ انکا اہل الجنت میرے حضور انج مٹی پہ پوندیان مٹی پا کے فرمایا اے قبر دے وچ دفنن والے آن تیرے بیلی پہ کہندے آن اے دوست کی اے جہنمی ہے پر میں محمد گواہی پیا دینا کہ تو جنتی ہے اللہ
اللہ دا محبوب انج اشارہ کر کے فرمایا ہے وَأَنَّكَ أَشْهَدُ میں محمد دی ذات گواہی پیا دینا اہل الجنت تو جنتی بن رہا ہے جنہاں نے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبتاں فرمائیاں تے محبت کیتیاں نام اللہ تعالی نے انہاں نو ایویں ضائع نہیں ہون دتا ہے آوے کو جنہاں نے بغض رکھ لے اے ان تیسری حدیث سن لو نام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دا یار صحابی رسول ایک روایت بیان پیا کرتا ہے اور یہ حدیث بخاری شریف اور مشکات شریف دے اندر صفحہ نمبر 534 دے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جنگ حنین دا وقت ہم اللہ دے پاک پیغمبر جنگ حنین دے اندر شامل سن اور صحابہ بھی شامل آن اس جنگ حنین دے اندر ایک بندہ بڑی دلیری نال پیا جنگ کردا مسلمانہ والو لشکر اسلام والو جنگ حنین اور جنگ ہو رہی سی تے بڑی تیزی نال بڑے جدو جہد دے نال لڑائی کر رہا سی مسلمانہ دی طرفوں کافروں نو مار رہا صحابہ ویکھ رہے کہ ایڈا بندہ نیک چنگا ایڈی دلیری تے بڑی بہادری پہ لڑدا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے آقا دیاں نظراں اس بندے تے پیاں آقا فرماندے نے اے جنبی جے آئے بڑیاں بہادریاں نال لڑن والا بڑی دلیری دے نال پیا لڑدا ہے مسلماناں والو ہے اسلام دا فوجی بن کے حضور فرماندے نے جہنمین صحابہ حیران پریشان ہو گئے سونیا ایڈا دلیر بندہ اتنا بہادر بندہ جڑا مسلماناں دی طرف پیا لڑدا ہے آپ فرماندے ہو جنمی ہے حضور فرماندے ہاں یہ جنمی جے صحابہ پریشان ہو گئے جنگ چل دی رہی جنگ مک گئی ہے حضور اسے میدان وچ بیٹھے ہوئے صحابی دوڑ کے آ گیا فرمایا سونیا تساں جیڑی گل آکھی آئی سچ آکھیا جے جیڑی آکھیا سی نا وہ بندہ جنمی سچ آکھیا ہو میرے آقا فرما دن بول فرمایا سونیا جنگ تو بعد انہیں خود کشی کر لئیے اپنے آپ دی گردن تے تلوار چلا لئیے حرام دی موت لے لئیے میرے آقا فرما دینے سن لو ان دی اللہ تے اللہ دے رسول المحبتی کو نہیں آئی میں کیوں آکھیا کہ وہ بغض رکھدا سی دل وچ اون دے دل وچ اللہ تے اللہ دے رسول نال بغض ہا محبت نہیں سی پیار نہیں ہا اس لیے میں ویکھ کے فرمایا جنمی جے تے پھر خود کشی موت جہنمی موت جہنم وچ ڈریک کی حرام دی موت تو اللہ ہر ایک نو بچائے پھانسی دی موت لے زہر کھا کے مرے اپنے آپ نو حرام دی موت چلے آئے اور یہاں تک بھی ہے ماں باپ دا قاتل جڑا وہ تو اس تو بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے کہ ماں باپ دے قاتل دا جنازہ ہی نہ پڑھاؤ اور کئیاں دے بھی آ گیا کہ ان دی بھی موت دا جنازہ نہ پڑھاؤ ہے آرام کی موت جہنمی ہے بندہ اور انہیں بڑی دلیری نہ جنگ حنین چ اور صحیح بخاری مشکات شریف صفحہ نمبر 534 کے اندر حدیث ہے اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے آقا نے دیکھ کے فرمایا بڑی بہادری پہ لڑدا ہے مسلمانہ دا فوجی بن کے نہیں جنمی کہ اندر دل وچ محمد نال بغض ہے حضور دی محبت نہیں حضور دا پیار نہیں اور جس کے سینے میں اللہ دے رسول دی محبت ہوگا جنتی ہوگا اور پھر حرام کی موت مریا
اور حرام کی موت والا جہنمی ہے۔ آؤ میرے دوستو، میرے ویرو، میرے بھائیو، جنہاں نے دل دے نال ایمان لیاندا اللہ دے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کر لینا، اللہ تعالی دنیا تے بھی انعام عطا فرماندا ہے، اللہ تعالی آخرت میں جنت نصیب عطا فرماندا ہے۔ محبت ہو اللہ تعالی دے رسول نال اور دل میں ایمان ہو، دل میں بغض نہ ہو۔ آؤ جنہاں نے پیارے آقا علیہ السلام دے نال ایمان لیاندے، بنی اسرائیل کے لوگ سن، زمانہ بنی اسرائیل دا سی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا زمانہ سی، اللہ دا کلیم ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، اللہ دا نبی ہے، بنی اسرائیل والو نبی بن کر آئے، جس نبی نے فرعون کا مقابلہ کیتا اور اللہ نے فرعون کو پانی چ ڈبویا، ماریا، اور اللہ نے معجزے کلیم اللہ کو ایک سانپ کا اور ایک ہاتھ بغل میں دینا، باہر کرنا تو روشنا، چودھری چاند میں چمکنا، اللہ نے کلیم اللہ کو یہ معجزے عطا فرمائے سن۔ حضرت شعیب علیہ السلام دے نبی دیاں بکریاں چروندے سن ملک مدین دے اندر، تے سوٹی ہوندی سی ہاتھ وچ، تے جدوں واپسی آ رہے ہیں آپ دے مصر دے اندر، تو جدوں وحی ملی، نبوت ملی جنگلاں دے وچ، پہاڑاں تے، تے اللہ نے پوچھا نا ہاتھ وچ کی ہے؟ فرمایا سوٹی ہے۔ فرمایا سوٹی نہ کی کرنا ہے؟ فرمایا اللہ اے سوٹی دے نال درختاں دے پتے جاڑ کے بکریاں نوں کھواونا۔ سوٹی دے بڑے فائدے نے، کوئی موذی جانور آ جاوے تو سوٹی دے ذریعے ہٹا لینا، تے کدی پانی ڈگا لگنا ہوئے تو سوٹی دے ذریعے ویکھ لینا کہ پانی ڈگا یا تھوڑا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سوٹی نو زمین تے سٹ، یا زمین تے سٹیا نا سپ بن گئی، تو سپ بن کے ٹورن لگ پیا۔ اللہ نے فرمایا اے پہلا معجزہ ہے، انہوں پکڑ لے سوٹی بن جائے گی، اصلیت آ جائے گی۔ اور دوسرا ہاتھ بغل میں لیا، نکالا تو چمکنے لگ پیا۔ اللہ نے یہ جو نبی کو معجزے عطا فرمائے تھے اور بنی اسرائیل دے اندر آئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دا زمانہ ہی بنی اسرائیل دے وچوں ایک بندہ فوت ہو گیا، 100 سال کی زندگی گزار کے مریا، 100 سال دا پاپی وفات پا گیا، انتقال ہویا۔ ہاں گڑے گار بدکار بندہ، لوگاں نے پیراں تے چھکیا تے جا کے روڑی تے سٹیا۔ اس بدکار نو سٹو پانا، نہ کوئی دا کفن تے نہ کوئی دا جنازہ، نہ کوئی دی قبر، کچھ بھی نہیں کرنی۔ بنی اسرائیل دے لوگاں نے اٹھا کے تے جدوں اروڑی تے سٹ دیتا، نام اللہ تعالیٰ دی وحی آئی، اے میرے کلیم میرا پیارا پیا ہویا ہے، یا اللہ تیرا پیارا؟ فرمایا ہاں، روڑی تے سٹیا پئی، جامے نا انہوں چوک انہوں جنازہ دا پڑا، انہوں کفن دے، انہوں غسل دے، اس دا جنازہ پڑا کے انہوں دفن کر۔ اللہ دا پیغام سی، اللہ دا نبی چل پڑیا، نہ لوگاں نے لیا، بنی اسرائیل والے چل پڑے۔ جب اروڑی تے آئے نا، تے اروڑی تے سٹے پر جدو وے کیا، تے موسیٰ کلیم اللہ بھی پہچان گئے تے 100 سال دا پاپی ہے، انہیں گار ہے، بدکار فاجر بندہ ہے، پر اللہ دا پیغام سی نا، حکم سی کہ انہوں کفن دے، انہوں جنازہ پڑھا، انہوں دفن کر۔ اللہ دے پیغمبر نے چکیا، لے آئے، غسل دیتا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا، دفنایا۔ دفنانے کے بعد نبی کلیم اللہ علیہ السلام نے انج اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی، یا اللہ جس بندے دا جنازہ پڑھوایا یا اللہ جس نو غسل دوایا جس نو کفن پہنایا یا اللہ 100 سال دا پاپی ہے، ایک گنہگار بندہ ہے، اللہ ایک فاجر بندہ ہے، یا اللہ اس دے اندر تیری محبت کی ہے۔ اللہ فرماندے اے میرے کلیم میں جاننا پر اے میرا پیارا ہے۔ فرمایا یا اللہ سمجھ نہیں آئے۔ فرمایا میرے کلیم جدوں اے تورات پڑھدا
تو رات کھول کے جدو تلاوت کردام تو رات دے اندر میرے محمد دی ذات دا نام ہے اے میرے محبوب دے درود پڑھدا میں تو اس درود علاج رکھی ہے میرے محبوب دے نال محبت نال درود پڑھدا سی گنہگار فاجر بندہ ہے اور رب پھر گناہ نہیں ویکھدا رحمتاں اپنیاں وچھمدا ہے اے میں اللہ نہیں فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ دی رحمتاں تو نا امید نہ ہویا کرو رب دی رحمتاں بڑی وسیع نے فرمایا فاجر سی جاننا پر جدوں بھی ترایت پڑھدا سی میرے محبوب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا میں اس درود کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی جن بھی تو جنتی بنا دیا یہ ہے رسول اللہ دے نال محبت کرنی جنہاں نے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کیا محبت کی تھی اللہ نے انہاں نو درجے عطا فرمائے آؤ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کر دینے صحیح بخاری اور مشکات صحیح مسلم تین معتبر کتابوں کی یہ حدیث کا حوالہ ہے کہ رب دی رحمت کتنی وسیع ہے گنہگاراں پر صحیح بخاری اور مسلم شریف مشکات شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے اور صفحہ نمبر 168 دے اندر اور اس روایت کو بیان کرنے والے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ہر مسلک کا مولوی حدیث بیان کرتا ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے بیٹھے ایک دن فرمایا ایک فاحشہ عورت کا ذکر نہ سنا ماؤ صحابہ نے حضور وال توجہ فرمائی فرمایا ایک فاحشہ عورت ہے گنہگار عورت ہے بدکار سی جس کا 24 گھنٹے کاروبار ہی بدکاری تھا ہر ٹائم گناہ اندر مبتلا رہتی ہے وہ ایک دن نکلی بازار سبار تو چل دیا راستے جے کنواں پانی دایا اور اس کنویں دے کنارے تے ایک کتا پیا بھوکا پیاسا پیا تڑفدا ہا این زبان باہر نکلی ہوئی پیاس دی وجہ دے نال اس عورت دا گزر اس کتے دے کولو ہویا نا تے وے کے کہن لگی شاید کتا پیاس دی وجہ نال کھو تے آیا ہے تے تھلے پانی چ پہنچیا نہیں گیا اس لیے باہر پیا تڑفدا ہے انہیں اپنی جتی پیری اتاری اور دوپٹہ اتاریا جتی نو بنیا تے کھو چ لٹکایا اور لٹکا کے کھو دے وچ پانی دا قطرہ کڈیا اور اس دے کتے دے منہ چ پا دیتا 3 کتاباں دی حدیث ہے ہن ایک کوئی نمازن عورت کو نہیں آئی روزے کو نہیں رکھے ساری زندگی گناہ گار آئی پر 3 معتبر بخاری مسلم مشکات حدیث ہے 168 صفحہ نمبر روایت بیان کرنے والے سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے حضور فرماتے نے میرے صحابہ ایک گھٹ پانی پلانے کی وجہ نال اللہ نے پورے کے پورے گناہوں پر پانی پھیر سٹیا اس عورت کی بخشش کر دیتی یہ ہے رب کی رحمتیں رب دی رحمتہ تو نا امید نہیں ہونا چاہیے آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرن والے ایک سیدنا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا یار تے صحابی اسلامی لشکر دے نال چلدیاں جنگل دے وچ آئے نے تے لشکر دے نالوں الگ ہو گئے بچھڑ گئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ تو الگ ہو گئے اور جنگل چاہ گئے اور جنگل شیر درندے ہر جانور
جنہ دا کام چار شکار وقت ہی آپ دے شکار دے تاڑے چ رہنا اور حملہ کر دینا۔ حضرت سفینہ جنگل چاہے تے جنگل دے بکے پیاسے شیر نکلے، شیر دی نظر پڑی کیونکہ شیر بھی اپنی تلاش رزق چاہ کہ کوئی نہ کوئی چیز کھانو ملے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں جدو جنگل دے اندر آ گیا تے شیراں دی جنگل دے وچ نظر میرے تے پائے گئی، اس شیر نے مینوں ویکھیا تے سفینہ فرماندے نے میری بھی نظر پائے گئی کہ شیر سامنے آ گیا تے پھر جنگل دا درندہ تے پھر جنگل دا شیر اے بادشاہ جانور تے سفینہ پڑھنے لگیا میرے ہاتھ جو زار بھی کونی کوئی چیز بھی کونی لڑ بھی سکتا نہیں ہے، آج میری آخری وقت شاید ہے تے انہیں مینوں حملہ کرنے تو ہٹنا بھی نہیں۔ تے شیر نے اپنی طاقت نو ابھارنا چاہیا، اپنے جنڈے کھلارے کہ میں اندے تے حملہ کراں تے شیر نو جدو حملیاں کردیاں نو ویکھیا نا کہ یہ تیاری چھے تے حضرت سفینہ نے آواز مار کے کیا جنگل دے شیرا جاندہ نہیں ہے میں محمد کا غلام ہے اور اور گل تے کہڑی اور حضور دا غلام داستے میں نبی دا غلام ہاں تے پھر جانور ہاں تے جانور بھی نبی نو مردے سن یہ آپا تے نہیں یا مشرکین مکہ لوگ تے نہیں جڑے ویکھ کر بھی حضور نو نہ من سکے، شیر سن۔ جب سفینہ نے کیا ٹھہری پہلے تعارف کر میں ساتھی نال وچھڑ گیا تے حضور دا غلام راہ بھول گیا۔ اب شیر نے جب رسول اللہ دا نام سنیا نا تے سر نو جھکا لیا، جانور ہو کے سر نو جھکا لیا تے کسی نے پیارے نے گل گئی ہے جس دم اور جس دم شیر پنجائے اٹھایا، حملہ کرن واسطے اپنا طاقت اٹھائی نا، اور جس دم شیر پنجائے اٹھایا تے طاقت رہی نہ اور میں صحابے اور رسول دا تے اتنی بات سنائی کہ میں حضور دا غلام ہاں۔ تے اس ویلے شیر جڑا سی نا حضرت سفینہ دے آگے پیچھے دائیں بائیں پہرے دار بنیا، کوئی جانور آ رہا ہے شیر کو سامنے اور اس کی حفاظت جنگل کر کے جنگلوں باہر پیا کرتا ہے۔ یہ تے میرے نبی دا یار ہے تے یاروں دے غلاماں دی گل آئے تے حضور دا غلام ہے نا، تے جی حضور دے غلاماں دا غلام ہوئے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، آپ دا ایک غلام آیا کہنے لگیا یا امیر المومنین سفر تے جان لگیا تے سفر جنگلاں دا تے ڈر بڑا مینوں لگدا ہے، کچھ وظیفہ عنایت فرماؤ نا میں پڑھدا جاواں ڈر نہ لگے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنی انگوٹھی اتاری، فرمایا لے بیلیا میری انگوٹھی اپنی انگل وچ ڈال لا تے جا سفر تے۔ تو غلام کہنے لگا یا امیر المومنین یہ انگوٹھی کوئی تلوار ہے جیڑا میرے تحفظ کرے گی؟ فرمایا کوئی جانور کوئی موزی کسی چیز تو ڈر لگی ہو علی دی انگوٹھی چکری ہے، یہ حضور دے غلام دا غلام جا رہے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام جس ویلے جنگلاں دے اندر آیا شیر سامنے آئے نام تے ہونے دے سیابی دیا اس غلام دیا نظراں پیاں ویکھے کہندا اے شیر نے اج انہاں مینوں چھڈنا نہیں ہے، اے تے میرے تے حملہ کرن گے نا، اور جدوں بندے دی جان شکنجے وچ آ جاوے تے بندہ بڑا ہلا ماردا اے، میں کسے نہ کسے طرح نکل جاوانا، بندہ ڈبدا پیا ہوے
تے ہر طرح دے ترلے ماردا ہے، اپنی لتاں باواں ماردا ہے، کسے کنارے دے نال میرا ہاتھ لگ جائے، پر محمد غلام دا غلام حضرت علی دا غلام ہے، جدوں شیر سامنے آئے ہن آسے پاسے نظراں پیا ماردا ہے، اوے پھس گئی جان شکنجے اندر تے جویں ویلنے وچ گنا اے ہن کو اور راونو جے کر روے تے پھر میں منا جدو بندہ پھنس جائے ادو بڑے بندے بڑے ترلے مار دینے۔ اب حضرت امیر المومنین دا غلام آسے پاسے ویکھیا کوئی بندہ مل جائے، اچانک ذہن چ آیا علی نے انگوٹھی دتی آئی، انج انگوٹھی شیر ول چکیتی، جب انگوٹھی شیر نے ویکھی نا تو شیر نے انگوٹھی نو ویکھ کے سر کو جھکا کے دائیں بائیں پارے دار بن کے تے جنگلو باہر نکلیا، جدو جنگلو باہر نکلیا نا تے شیر نے انج اپنا چہرہ آسمان ول اٹھایا، اپنی بولی بولیا، اکھاں چوں آنسو نکلے تے او غلام نے ویکھ کے غلام ڈر گیا۔ جب سفر تو واپس آیا نا تو سیدنا حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھیا بیلیا تیرا سفر کی ہو جا رہا ہے؟ انہیں کیا جی یا امیر المومن ٹھیک ہو گیا، اچھا ہویا۔ فرمایا نہیں بیلیا ذرا شیر والی گل سنا، یہ علی دے غلام تے غلامہ دی گل ہے، تو سناونا ہے یا میں سناواں؟ ایویں تے حضور نے نہیں فرمایا، میں علم دا گھر ہاں تے علی اس دا دروازہ ہے، تے ایویں دروازے نہیں لگ گئے، کچھ ہے تے بولو یا علی۔ فرمایا میں دسا یا تو دسنا ہے؟ غلام کہنے لگا پھر تسی دسو۔ فرمایا جنگل چ گیوں، شیر نے راہ ڈکیا، انگوٹھی سامنے کیتی ہوئی، فرمایا ہاں، فرمایا جنگلوں باہر نکلیوں تے چہرہ آسمان وال شیر نے اٹھایا، بولیا، فرمایا اس بولی نو تو نہیں جاننا ہے، رب جاندا ہے۔ شیر نے کیا کہی؟ فرمایا سان، شیر نے کیا اللہ آج دی گلتی معاف چا کری، علی دا غلام ٹھل بیٹھا، اگر تو راہ چھڑ جاواں گا جتوں علی دے غلام لگ دے ہوں، اس لیے شیر رویا، عرض کیتی آج تو بعد راہ چھڑ جیسا جتوں علی دے غلام پہ لگ گئے۔ تو محبت رسول اللہ دے نال ہو تو جنگل کے جانور بھی محبت کرتے نہیں، اس لیے فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول جس کی محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کی تھا نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبے دی ساریاں مورتیاں کڈ کے باہر سٹیاں، کعبہ پاک ہویا، مسجد حرام دے اندر لوگاں دی بھیڑ ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، نماز دا ٹائم ہویا، ایک گل محبت ہی آئی۔ حضرت بلال نے فرمایا سونیا اذان دا ٹائم ہو گیا، فرمایا بانگ پڑھ، بلال اذان دے، سونے اذان پڑھا، فرمایا ہاں، فرمایا کتے؟ فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ۔ حضور اور علی حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے، کتے بلال تے کتے مکے کے سردار ہے، شان ویکھو، عظمت مقام ویکھو، بلال غلام ہے، نوکر ہے، ساری زندگی کافراں دی بکریاں چرائیاں، ساری زندگی غلامیت گزاری ہے، تے اج ٹائم تے اج مقام تے اج رتبہ اللہ نے یہ عطا فرمایا، کوئی آج تک کعبے دی چھت تے چڑھیا نہیں، فرمایا بلال چڑھ چھت تے، لوگاں نو دساں بلال کون ہے، لوگ ویکھن اے او بلال ہے جنوں امیہ ماردا ہا، اے او بلال ہے جڑا باہراں تے بکریاں چراندا ہا، اے او بلال ہے جڑا غلاماں دی منڈیاں چ وکیا ہے۔ اج بلال دی شان ویکھو، اج بلال دا مقام ویکھو، کعبے دی چھت تے چڑھیا، فرمایا سونیا بانگ پڑھا، فرمایا
اذان پڑھ فرمایا مدینے بانگ پڑی آئی منہ کعبے وال کیتا بدر وچ اذان پڑی منہ کعبے وال حنین اذان پڑی منہ کعبے وال آج کعبے تے چڑھ گیا منہ کدے کراں آج کعبے دے اوتے چڑھ گیا منہ کدے کراں اگے تے اذاناں جتنیاں پڑیاں کعبے وال اپا نماز لیندی تے منہ کعبے وال ادھر کرو کا پڑھو کا ہو جاسی اذان پڑھو تے کعبے وال ہر قرآن پڑھو تے کعبے وال منہ کر کے فرمایا سونے اور کعبے دی چھت تے جا جڑایا ہون کی کراں تے میرے آقا نے کی فرمایا فرمایا میرے وال منہ کر میں کعبے دا بھی کعبہ اے حضور دن وال منہ کر کے بلال نے اذان پڑھی تے قریش مکہ کے سردار تھے سارے کے سارے آئے بلال دی اذان پہ سن دینے کوئی کہندے شاید مر جاندے اے اذان ہی نہ سن دے سارے کٹھے ہو گئے ان پہ سوچ دینے آج ساڈی خیر کو نہیں جو سا ظلم بڑے کیتے نے اندے چو لوگ آن جنہ بلال نو مار دے آن جڑے کوڑے برساندے آن پتھر رکھ دے آن پیٹ دے اتے پیرا جرسیاں بانتے گسیٹ دے آن باغاں تے وہ بھی سامنے ہی نہیں انچ او بھی لوگ سن جنہاں نے میرے آقا علیہ السلام دیاں راستاں تے کنڈے پچھوں دے آن انچ او بھی بندے آن جدوں میرا نبی علیہ السلام مسجد حرام دے اندر نماز پڑھ دے آن لوگ اٹھاں دیاں اوجریاں لے آگے آقا دے اتے سٹ دے دے آن اج او بھی سامنے کھڑے ہوئے نے انچ او بھی بندے آن جڑے گند لیا کے حضور دے اتے سٹ دیندے آن اج او بھی کھڑے ہوئے نے اتے میرے سلطان باؤ نے بھی بڑی گل پیاری لکھی ہے اتے او بھی بندے آن جڑے حضور دے اتے اوجریاں لیاوندے آن گند لیاوندے آن ہر چیز لیا کے سٹ دے آن میرے آقا علیہ السلام انج اروڑی دی وانگ کھلو جاندے آن جویں اپاں اروڑی دے اتے گند سٹ دے بھی ہے اروڑی اینج تے چونی کر دی ہے اروڑی بول دی نہیں ہے میرے ابوب دے اتے جو لوگ اوجریاں سٹ دے آن آج سارے ظالم سامنے کھڑے نے اندے چ او بھی بندے آن جڑے میرے نبی دی پھوپھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں انج برشیاں مارن والے لوگ برشیاں مار مار کے میرے نبی دی پھوپھی حضرت سمیہ دی شرم گائیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کرن والے لوگ اج او بھی سامنے کھڑے سن ایتھے او بھی ہندا عورت کھڑی آئی ابو سفیان دی بیوی کھڑی آئی ام حبیبہ دی ماں کھڑی آئی اج ہندا بھی سامنے کھڑی ہوئی ہے جن نے میرے حضور دے چاچے دے واسطے واشی غلام نو تیار کر کے فرمایا واشیان جے میرے حمزہ نو قتل کر دیویں اوندا دل کٹ کے لے آویں میں اپنے دنداں نال چباونا چاہنی ہاں ایتھے او عورت بھی سامنے کھڑی آئی جن حضور دے چاچے دے کان کٹ لائے جن حضور دے چاچے دا نک کٹ لیا جس عورت نے حضور دے چاچے دا سینہ چیر کے تے دل کٹ کے تے دل دا انج سراغ بنا کے تے شراب پا کے پیتی آئی نام ایتھے او بھی سامنے کھڑیاں نے حضور علیہ السلام نے نازال ماول وے کے عالم ان سارے انج کھڑے ہوئے نے اج بدلے محمد دی ذات نے لے لینے نے اج وقت آ گیا ہے سارا مکہ لو لوان بن جائے گا اج وقت آ گیا ہے نند ساڈے بچے یتیم بن جان گے اج ساڈیاں عورتاں بیوہ بن جان گیاں اج ماواں دیاں جولیاں اجڑ جان گیاں اج ماواں دے
بلال ذبح ہو جانے نے اج ساریاں دے دلاں دے وچ خیالات آن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا سارا قبیلہ کھڑا ہویا ہے مکے دے چودھری تے وڈیرے کھڑے ہوئے نے حضور نے ویکھ کے فرمایا او مکے والیو جان دیو اج میں تواڈے نال سلوک کی کرنا ہے نہ گیا سی جاننے آئے اج ساڈے بچے یتیم ہو جانے نے اج ساڈے گھر ویران ہو جان گے اج ساڈیاں ماواں دیاں جولیاں او ختم ہو جانیاں نے میرے آقا نے فرمایا او بلال بلال جی لبیک لبیک فرمایا محمد واللون اعلان کر دے اج نہ کسے دے بچے یتیم ہون گے اج نہ کوئی عورتاں بیوہ ہون گیاں اج نہ کسے دی ماں دی جولی اجڑے گی نا آؤ جنہ مینوں برچیاں ماریاں جنہ مینوں نیزے مارے میرے سینے نال لگ جاؤ آؤ اج محمد اعلان پیا کردا جے اوویں اعلان پیا کردا جے جدوں مصر دا بادشاہ یوسف علیہ السلام جدوں دربار دے اندر یوسف دے بھرا آئے یوسف دے ویر آئے جدوں یوسف نو ویکھیا ویکھ کے کہن لگے آزا یوسف اے تے ساڈا بھرا یوسف ہے نام اور اپنے بھراواں نو کرتوتاں یاد آ گئیاں اساں یوسف نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں ہوئیاں نے اساں یوسف نو باپ یعقوب تو الگ کر لیا اساں ماریا خوہ وچ سٹیا اساں ویچیا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے ویرو زیادتیاں تے بڑیاں کیتیاں جے جاؤ میں تانوں معاف کر سٹیا جے حضور فرما دینے او مکے والیو بڑیاں زیادتیاں کیتیاں جے پر میں یوسف وانگ پیا کہنا آواز سینے نال لگ جاؤ تھوڑی ساریاں خطاواں میں معاف کر سٹیاں جتنے بھی تھوڑے جرم ہیں اور جتنے بھی تو سب ظلم کیتے آؤ آج معاف کیتے اور جاؤ جڑا مسجد حرام سے داخل ہو گیا میرے محمد دے صحابہ کچھ نہیں آکھن گے جڑے مسجد حرام دے سین داخل ہو گئے کچھ نہیں آکھساں ہیں ابو سفیان کول کھڑا انہیں کہا جی سین تھوڑا ہے کتنے بندے جو سین فرمایا جا جڑا تیرے بوے بڑھ گیا سورا سے نا امی حبیبہ دا باب فرمایا جا جڑے تیرے گھر وچ وڑ گیا انہوں بھی کچھ نہ آکھساں فرمایا میرا گھر بھی چھوٹا ہے فرمایا جا جنہیں اپنا اپنا بوہا بند کر لیا سی کچھ نہیں کہاں گے آج تو بعد معاف کر سٹیا یہ تھی حضور سے محبت جنہاں نے محبت کر لی پیار کر لیا اللہ نے دنیا تے بھی درجے عطا فرمائے اور آخرت اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی حضور علیہ السلام کا حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اعلان فرمایا بلال جس دے دل چ ایمان ہوئے گا اللہ دے رسول محبت کرے گا جنتی جائے گا جنتی بن جائے گا تو اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دے رسول سچی یاری محبت رکھنے کی اور انہاں دے طریقے تے عمل کرنے کی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ